اس کو نقصان پہنچے گا، تمہیں بھی شرمندگی ہوگی۔ جب یہ مکمل ہوا تو مائدہ شروع ہوا، اور وہ حل و حرمت کے بیان میں یہود و نصارا کیوں بے دین ہو گئے تھے؟ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے تھے، اور اس سلسلے میں 42 کے قریب خطابات ہیں اور قاعدے ہیں حلال و حرام کے۔ جب حل و حرمت کا بیان مکمل ہو گیا تو تبلیغ کے آداب بیان فرمائے کہ مبلغ مضبوط آدمی ہو، مبلغ تبلیغ کا مقصد سمجھے، مبلغ حالات کا خیال رکھے، مبلغ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، مبلغ ہمیشہ تبلیغ میں مگن رہے، اور انعام میں آداب تبلیغ ہے۔ اہم مسئلہ توحید خداوندی، العبادت المخلصہ للہ جل وعلا، یہ تب بیان ہوگا جب اس کی تبلیغ ہو۔ یہ تبلیغ علماء علم اور دلائل سے کریں گے، مناظرین قوت برہان سے کریں گے، مبینین صفائی اور فصاحت بیان سے کریں گے، تبلیغی بھائی بستر لے کے کریں گے، مسجدوں میں جا کے قیام کرتے ہیں غریب، اور بڑی تکلیفیں و مشقتیں سہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تبلیغی ہو، آؤ احسن العلوم میں سورہ انعام سنو ذرا، کہ پیغمبر کی عمر 63 سال ہے صحیح نقول کے مطابق، تو 63 مقام پر امر ہے قل 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 قل، 23 سال وہی آئی ہے اور 23 مرتبہ ہے قالو قالو قالو۔ یہ ہمیشہ اعتراض کریں گے، لڑنے آئیں گے، جھگڑیں گے، آپ گھبرائے نہیں۔ اگر چبت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ امام احمد بن حنبل جب دعا کرتے تھے تو دعا شروع کر کے کہتے ہیں رب کریم، وہ یہاں کا جو بدنام ڈاکو تھا اس کی بھی مغفرت فرما دے، اور اس کو بھی جنت نصیب فرمائے، اس کی غلطیاں معاف کر۔ بیٹے نے کہا صالح نے، لوگ دعا میں خیر کے لوگوں کو ذکر کرتے ہیں، آپ اشرہ کو ذکر کرتے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کر کہا ہے بیٹے آپ نہیں سمجھے، معتصم کی طرف سے میرے ہاتھ پیر بندے تھے اور بغداد کے چوک پر کوڑے لگ رہے تھے مسئلہ خلق قرآن میں، اور یہ ڈاکو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، اور مجھے دیکھا امام صاحب مت گھبرائے، آپ تو حق مسئلہ دین پر قائم ہے، مجھے دیکھو یہ پولیس مجھے گرفتار کر چکی ہے، جیسے ہی چھوڑے گی اس سے بڑی ڈکیتی کروں گا جو پہلے کر چکا ہوں، ان کی کمر توڑ دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی باتوں سے مجھ میں جان آئی، میری ہمت بڑی۔ یہ ان کی تواضع تھی امام احمد کی، اور اس کمزور آدمی کی یہ قوت والی بات حضرت کو پسند آئی، اور کہتے ہیں کہ معتصم کی طرف سے حضرت کو جو سزا ہوتی تھی تو آخری دن اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا تھا کہ آپ جب انہیں پیٹتے ہیں نا تو کوئی کوڑا ایسا لگائے کہ ان کا اظہار بند ٹوٹ جائے، سب کے سامنے جب شلوار گر جائے تو رسوا ہو جائے۔ چنانچہ جلاد نے 1-2 کوڑے ایسے لگائے تو اظہار بند ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹنے کے ساتھ ہی امام احمد نے آسمان کی طرف ایسا دیکھا تو دنیا حیران رہ گئی کہ بجائے نیچے کے اظہار بند 4 انگشت اوپر ہو گیا، شلوار اوپر چڑھ گئی، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے ایسے سارے مجمع پر، اور طرح اثر ہوا۔ اور جس وقت امام احمد نے اوپر دیکھا تو کہا یا کریم و یا رحیم و یا ودود یا فعال لما ترید ان كنت تعلم انی علی الحق المبین فلا تحتکنی بین عبادک
یا رب العالمین و یا ارحم الراحمین. اور کہتے ہیں تکلیف کے وقت جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اسے فوراً عزت بچائے گا. بس یہ آخری دن تھا، تکلیفیں ختم ہو گئی، بادشاہ کی بادشاہت لوٹ گئی، اس کو قسم قسم کی سزائیں شروع ہو گئی. خاک ساران جہاں را بہکارت منگر اور تو چدانی کی دری گرد سوارے بادشاہ. ویز پپند اورنگ نیم چ بخلاص شم ذکر کڑ شیخ بابا لوئے رحم کاریم او پتکن کے پاڑو کم دے چمتم کا زخوڑل تور خامار لوئے اجدائی مال. خوشحال خان نے دکن میں جا کے رونا رویا تھا کہ کاکا سے بلے رحمت ناراض ہے، انہوں نے بد دعا دی ہے، اس لیے اورنگزیب کارگر ہو گئے، مجھے کہاں پکڑ سکتا تھا. ریز پابند اورنگ نیم چ بخلاص شم او ذکر کڑ شیخ بابا لوئے رحم کارمال. نو پدکن کے پاڑو کم دے چمدم کا ازو خوڑل تور خامار لو یجدہائی مال. یہ اشعار جب صبح سرد پہنچے ان کے لوگ کاکا سے بلے رحمت کی خدمت میں گئے. حضرت صاحب نے کہا میں نے معاف کیا، اے وحدہ لا شریک خدا خوشحال خان پر رحم کرو، اس کو نجات دے. اورنگزیب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ تم نے خوشحال کو گرفتار نہیں کیا ہے، اٹک سے لے کے کاشغر و کابل تک پورا ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ تیری عقل مندی. بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہا خوشحال کو رہا کرو، 500 گھوڑے دے دو، 100 فوجی دے دو، ساتھ رہیں گے، سونے اور چاندی کے ہرجین باندھ کے دے دو، اور صوبہ سرحد کاشغر و کابل تک اس کا محصول اس کے حوالے کرو. حوصلہ ہو گئی. اللہ اللہ. آداب تبلیغ. تبلیغیان اس لیے جہاں کہیں اہل حق علماء دیکھتے ہیں، بزرگان دین دیکھتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. اولیاء ہست قدرت از الہ تیر جستا باز کرتا نظرا. اللہ تعالیٰ جب بندے پر احسان فرمائے اور اس کی دعا قبول فرمائے تو قبولیت کس شان کی ہوتی ہے؟ جو تیر کمان سے نکلا ہو، جو گولی کلاشنکوف سے چل چکی ہو، وہ واپس ہو جائے گی. اس قدر اللہ قادر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت ہے. تو انعام آداب تبلیغ میں ہے. تبلیغ کے آداب جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ انعام اخلاص سے پڑھی اللہ اس کی مغفرت ضرور کرے. مشکل کام ہے بہت زیادہ. تو آراف میں تسلی ہے. 7 پیغمبروں کے واقعات سے آدم، نوح، لوط، شعیب، موسیٰ، ہارون، تمام بڑے اور صالح اور ہود بڑے پیغمبروں کے واقعات تسلی دی کہ ان کے راستے بھی ناکارہ قوم روکتے تھے. میں نے ان کی مدد کی تھی، اور اے پیغمبر تسلی رکھے آپ کی بھی مدد ہوگی. تو پیغمبر اسلام اور امت کی تسلی اور تشفی یا تبلیغ دین کرنے والوں کی تسلی اور تشفی کے بیان پر مشتمل سورہ اعراف ہے. ایک وقت آ جائے گا اللہ کمزوروں کو طاقت دے دے گا، اور یہ ایک بار پھر خدائی قدرت و نصرت سے ناکارہ لوگوں کی پٹائی کریں گے. تو تیاری جہاد میں انفال آئی اور تقسیم غنائم کی آپس میں لڑے نہیں. تو مشرکین اور بے دین لوگوں سے برأت بھی مناسب ہے. براءۃ من اللہ و رسولہ، سورہ توبہ.
77 قبائح منافقین کے بیان کیے. تو وہ مشہور مسئلہ جس پر اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، قرآن نازل ہوا، حضرت محمد مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، 104 کتابیں آئی، 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں، اور وہ ہے اللہ تعالی ہی نفع و ضرر کا مالک ہے، اختیارات سوائے خدا کے کسی کے نہیں ہے. اس مسئلے پر سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف متفرع ہے. 3 شبے ان کو ہوئے ہیں. مشرکین کو شرک میں 3 شبہات ہوئے. پہلا شبہ یہ ہے کہ شاید یہ پاکان، یہ بزرگان دین، یہ کرامات والے ہمیں چھڑا لے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 18. اللہ نے اس کی تفصیل کی کہ نوح بیٹے کو نہ بچا سکا، یونس ناکارہ قوم سے جان نہیں چھڑا سکتے تھے، اور موسیٰ و ہارون دیکھو فرعون سے کیسے تنگ تھے اور کیسے پریشان تھے، وہ بددعائیں دے رہے تھے. کون کسی کو چھڑا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور یہ نہیں، حضرت ہود کو دیکھو، صالح کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو نہ پہچان سکے، وہ ملائک تھے، انہوں نے بچڑا ذبح کیا. یعنی انبیاء صرف متصرف نہیں، غیب دان بھی نہیں ہے. اور یہی حال لوط علیہ السلام کا ہے. انہوں نے خوبصورت لڑکے سمجھ کر گھبراہٹ آ گئی ہے. لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون کی پریشانی، اور پیغمبر غیب کا علم صرف خدا کو ہے. تو غیب کا علم اگر ہوتا تو وہ انبیاء بنی اسرائیل کے سرخیل، اب وہ انبیاء بنی سے یعقوب علیہ السلام یوسف کے نان کے کنویں میں تھا اور وہ رو رہے تھے. یوسف کو برادران ڈال رہے تھے، خواب بھی آ چکا تھا، پھر بھی سپرد کر گئے. زہر ڈالنے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں. اور یوسف قافلہ میں بک رہا تھا، عزیز مصر کے گھر میں کمروں میں بند کیا جا رہا تھا، اور مصر کی جیل کاٹ رہا تھا. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور یعقوب رو رو کے آنکھیں دے رہے. جب اتنے بڑے پیغمبر کو غیب دانی نہیں ہے تو اور کسی کو کیا ہوگی؟ نہ بیٹے سے تکلیف دور کر سکے، نہ قریب اور دور کا علم غیب جان سکے، نہ یوسف علیہ السلام کے احوال سے واقف ہو سکے. علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار. ہر کی وہ گوید کی می دانم ازو باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل کا ترجمہ کیا ہے. اللہ جب سورۃ یوسف مکمل ہوئی تو قیامت کا بیان رعد میں بھی ہے، ابراہیم میں بھی ہے، اور ہجر میں بھی. ہجر میں وہ چار وجوہات ہیں جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہوتا ہے: کفر بالآیات، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات، اور پاکان زمانہ کو ایذا پہنچانا. یہ 4 امور ہیں جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے. تو نحل شروع ہو گئی 22 رکوع پر مشتمل، اور اس میں اللہ کی وحدانیت، ایمان بالآخرت، رسالت حق کے شبہات کا رد، اور توحید بیان کرنے کے طریقے سلیقے بیان فرمائے. تو بنی اسرائیل شروع ہو گئی کرامات و معجزات کے بیان پر. کرامت ولی کا اور معجزہ پیغمبر کا حق ہے، لیکن اس سے وہ اولیاء و نبی بنے، نہ کہ الہ مشکل کشا حاجت روا بنے. تو سورہ کاف شروع ہو گئی،
اور وہ موحدین کی جماعت جو بارگاہ الہی میں مستقیم تھے، اور دقیانوس بادشاہ کے دربار میں بھی کہا ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے اور شرک کر رہے ہیں یہ توحید کے خلاف ہے، اگر ہم ان جیسی باتیں کریں تو اس وقت بڑے گمراہ اور بے دین ہوں گے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ارشاد فرمایا کہ اولیاء تب بنتے ہیں جب توحید کے معراج پر ہو، جیسے انبیاء اور مرسلین مسئلے توحید کے لیے آئے، اسی طرح اولیاء کرام بھی مسئلے توحید میں اخلاص کی وجہ سے مقام ولایت و کرامات تک پہنچ چکے ہیں۔ مبتدئین اہل زیغ و دلال کا ولایت و کرامت سے دور کبھی واسطہ نہیں۔ تو حاصل کلام کا یہ کہ دیکھو اصحاب کہف ہے لیکن غیبدان نہیں۔ ایک ساتھی کو کہہ رہے جاؤ کھانا لے آؤ، اول یتلطف، آرام سے بات کرو شعر میں، ولا یشعرن بکم احدا، پتہ نہ چلے نہ، پتہ چل گیا پکڑے گئے تو پتہ نہ چلے وہ چلا۔ شہر میں 309 سال گزرے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کل کے سوئے ہوئے آج جاگ رہے ہیں، ولی کو یہاں کا پتہ نہیں، سارے جہان کو کیا پتہ چلے گا۔ اور پھر موسیٰ کو خضر کا پتہ نہیں، صرف اس جملے سے کہ انا اعلم، میرا علم زیادہ ہے، اللہ نے کہا نہ، دیکھ کے آؤ خضر کو، بلیا بن ملکہ کو دیکھ کے آؤ۔ سورت کا حاصل اور اختتام تمام انبیاء رسول بشر انسان ہوتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ سورت مریم میں وہ بی بی پاک دامن چاہتی نہیں بیٹا، زبردستی دیا گیا، زکریا 100 سال روتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ نبی اور ولی بھی خدا سے مانگتے، جو مانگتے ہیں وہ کسی مانگنے والے کو دے نہیں سکتے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ حاجت روا و مشکل کشا صرف رب العزت ہے، نہ زندے نہ مردے نہ ولی نہ نبی۔ سورت مریم جب مکمل ہو گئی تو سورت طٰہٰ شروع ہوئی اور فرمایا غیبدان حاجت روا چھوڑو، پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، کن مرحلوں سے کن پریشانیوں سے گزرے۔ فرعون کے گھر رہتے سہتے وہاں ایک ٹیپتی ان کے ہاتھ سے مرا اور اس کی وجہ سے مصر چھوڑنا پڑا۔ مدین چلے گئے، مصر سے روانہ ہوتے وقت ان کو مدین کا پتہ نہیں تھا، شعیب علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے۔ مدین میں 2 پاک بیویوں کی تھوڑی خدمت کی، وہ پیغمبر کی بیٹیاں تھی، گھر جا کے ابا جان کو بتایا، انہوں نے کہا مسافر ہے لے آئے گا۔ آخرکار حضرت نے مناسب سمجھا کہ ان کو گھر پہ رکھا جائے، جوان کو گھر پہ رکھنا آسان نہیں، ایک بیٹی صفورہ کا نکاح کرایا اور سے 10 سال پورے کر کے مصر کا کچھ اتا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، شعیب پیغمبر ہے ان کو بھی معلوم نہیں، تو غیبدان صرف اللہ ہے، نہ موسیٰ کو پتہ نہ شعیب کو۔ بی بی کو لے کے روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ اندھیری رات تھی، جاڑوں کا موسم تھا، سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ مفسرین و مورخین لکھتے ہیں اہلیہ نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، اندازہ یہی ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور سخت سردی ہے، اس وقت گرماہٹ کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں آپ بیٹھے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، شاید شعلہ بھی لے آؤں، آپ لوگ گرم ہو جائیں گے، اور راستہ بھی بھٹک چکے، یہ راستہ تو مصر کا نہیں لگ رہا ہے۔
او اجد علی النار ہدی. ہائے ہائے، وہ گئے آگ کے پیچھے، وہ آگ بڑھتی چلی گئی، دور ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے نیچے درخت سے شعلے پٹکتے تھے. وہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے جلوے تھے، اور اللہ نے آواز دی، موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، قریب آئے اور میری بات سنیں. فرعون کے پاس چلے، وہ ناکارہ ہو چکا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام پیغام الہی لے کر مصر روانہ ہو گئے. انبیاء کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا نازک ہوتا ہے، لب کشائی کی اجازت نہیں کہ حضرت بیوی اس حالت میں باہر بیٹھی ہے. توبہ توبہ، باوجودت زمن آواز نعمت کے منم آپ کے ہوتے ہوئے میں بات کر سکتا ہوں. خدا سب کا ہے. پوری رات بی بی صاحبہ نے انتظار کیا اور صبح ہو گئی. تو جب صبح ہو گئی تو بیڑ بکریاں جو شعیب علیہ السلام نے بیٹی کو دیے تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی نا. رات کے اخیر میں بچہ بھی پیدا ہوا اور بکریاں بھی ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی واپس نہیں آئے. کتنی پریشانی ہے. دیکھو، پاک پیغمبر کی بیٹی، مقدس پیغمبر کی اہلیہ، جنگل کا وقت، رات کی گھڑیاں، سخت اندھیرے، تاریکیاں. شعیب کو پتا تھا کہ میری بیٹی کے راستے میں بیٹھا ہوگا، کیوں جانے دیتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا 10 دن بعد روانہ ہو سکتے تھے. علم غیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. مخلوق کو غیب دانی ہو ہی نہیں سکتی. بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ سورج نکل آیا، رات کا گیا وہ آدمی جنگل ہے، کوئی بھیڑیا چیتا کھا گیا ہوگا. بچے کو گود میں اٹھا کے اور لکڑی ہاتھ میں لے کے بھیڑ بکریوں کو ہانکاتی ہوئی واپس آئی. شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا، موسیٰ کہاں ہے؟ اور رات کو آگ لینے گیا تھا، واپس نہیں آئے، شاید کوئی درندہ کھا گیا. آئے ہے. اور موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور فرعون کے ساتھ آگڑا باگڑا. اور یہ مشکل ترین تبلیغ، یہ مناظر ہے، یہ کافر اور جہان کے ایک سرکش کے ساتھ توحید اور رسالت حق کی باتیں پیش آئی. مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے 2 آدمیوں نے دنیا کی سیاحت کی ہے، ایک ابن بطوطہ نے 725 میں اور ایک مسعودی نے. ابن بطوطہ نے رحلہ لکھا ہے، سفر نامہ، اور مسعودی نے مروج الذہب و معادن الجوہر لکھی ہے 4 جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ 50 سال بعد آئے موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ سے گزر رہے تھے. یہاں وہاں ایک خوبصورت جوان تھا، ظاہر ہے بیٹا تھا. علامات دیکھ کے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا موسیٰ. کہا آپ کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ کہا میرے والد صاحب مدین سے مصر جا رہے تھے، میری والدہ کو لے کر راستہ میں میری والدہ کے لیے آگ لینے گئے، واپس نہیں آئے، کوئی درندہ کھا گیا تھا. ان کی یاد میں میری والدہ نے اور میرے نانا نے میرا نام موسیٰ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال ہوئے فوت ہوئی. حضرت نے بڑا افسوس کیا، کاش ایک ملاقات ہو جاتی.